رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے یاد کر لی ہوگی پیچھے جو میں نے آپ کو حدیث پاک کہا تھا کہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، اسی طرح آپ نے آگے بھی زبانی یاد کرنی ہے۔ جو بھی حدیث ہو کرے کوشش کیا کریں اس کو زبانی یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ آگے قال فاخبرنی عن شرائع اسلامی ماہیہ قال اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا۔ آگے پھر عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں خبر دیجئے اسلام کے ارکان کے بارے میں، اسلام کے رکن کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ماہیہ کہ کیا ہے وہ؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقام الصلاۃ نماز قائم کرو، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، و حج البیت اور بیت اللہ کا حج کرے، لمن استطاع اس شخص کے لیے جو اطاعت رکھتا ہے، اس کی استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف، سبیلا راستے کی، و صوم رمضان اور رمضان کا روزہ رکھنا، و اغتسال من الجنابۃ اور غسل کرے جنابت سے، یعنی کہ جنبی جب غسل فرض ہو جائے تو پھر وہ غسل کرے۔ قال پھر کہتا ہے، عرض کرتا ہے صدقتا آپ نے سچ کہا، فعجبنا ہم نے حیرت کا اظہار کیا، لقولی اس کے قول صدقتا سے، اس کے قول صدقتا نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا، تعجب میں ڈال دیا کہ یہ خود ہی سوال کر رہا ہے، خود ہی جواب دے رہا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں اخبرنی عن الاحسان کہ آپ ہمیں خبر دیجئے احسان کے بارے میں، ما ہوا کیا ہے وہ؟ قال الاحسان ان تعمل للہ کأنک تراہ، کہا کہ احسان کہ تو عمل کر اللہ کے لیے اس طرح، کأنک تراہ گویا کہ وہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اس طرح کر کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ اگر تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا بڑا مرتبہ تیرا نہیں ہے کہ تو اللہ کو دیکھ سکے، تو پھر تو اتنا ہے کر کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ إِن لَمْ تَكُنْ اگر نہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ بے شک وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَإِنَّ مُحْسِنٌ پھر وہی عرض کرتا وہ شخص کہ جب میں یہ کر لوں، فَإِنَّ مُحْسِنٌ تو میں محسن ہوں، پھر میں محسن ہوں، احسان کرنے والا ہوں۔ جب میں یہ کام کر لوں، یعنی کہ اس طرح عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی کہ گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اگر میرا اتنا مرتبہ نہیں ہے تو میں کم از کم اس طرح رب تعالیٰ کی عبادت کروں کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا میں محسن ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں تو محسن ہے۔ پھر وہی عرض کرتا ہے صدقتا آپ نے سچ کہا۔ پھر عرض کرتا ہے اخبرنی عن الساعۃ متی ہی قال مسئلہ خبر دیجئے قیامت کے بارے میں، متی ہی کب وہ ہوگی، کب وہ ہوگی؟ تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل کہ نہیں جانتا وہ شخص، نہیں جانتا وہ جس سے سوال کیا گیا ہے زیادہ سوال کرنے والے سے، بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ زیادہ نہیں جانتا سائل سے، سائل سے زیادہ نہیں جانتا، وَلَكِنْ لَهُ شَرَائِطٌ لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں، شرائط ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنا جانتا ہے جتنا تم جانتے ہو۔ اس کی میں وضاحت کروں گا بعد میں آگے۔ فقال پس عرض کرتا ہے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عندہ علم بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کا علم، وینزل الغیث اور بارش کے نازل کرنے کے بارے میں علم، ویعلم ما فی الارحام اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، یعنی کہ حمل سے جو عورت ہے اس کے رحم میں مذکر ہے یا مؤنث ہے وہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ما تدری نفس نہیں جانتا کوئی جان، کوئی نفس، ماذا تکسب غدن کہ کل کیا ہونا ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت اور نہیں کوئی جانتا انسان کہ کس کی کہاں موت ہونی ہے، کون کب مرنا ہے، یہ بھی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا اور اسی کو ہی خبر ہے۔ قال صدقتا تو وہی بندہ عرض کرتا ہے
آپ نے سچ کہا، سمن صرفا، پھر وہ لوٹا، نحنو نراؤ، ہم نے اس کو دیکھا، نبی کریم یعنی کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ لوٹ آیا، پھر جلدی سے وہ واپس لوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ برجال، کہ لے آؤ اس کو میری طرف، فقمنا فی اثری ما ندری، کہ نہیں پایا ہم نے اس کے اثر کو، ما ندری، کہ جو ہم جانتے، ہم نے اس کے اثر کو نہیں پایا ہم نے اس کے اثر کو، فما ندری، اور نہیں ہم جانتے، این توجہ، کہ وہ کہاں غائب ہو گیا، ہم پتہ ہی نہیں چلا، ہم فوراً اس کے پیچھے گئے، ہمیں پتہ نہیں چلا وہ کہاں گیا، وما رعینا، اور نہیں ہم نے دیکھا کچھ بھی کہ وہ کہاں گیا، کچھ بھی نہ دیکھا، غائب ہو گیا۔ فذکرنا، ہم نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، فقال، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبرائیل علیہ السلام، کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم، کہ وہ آئے تھے تمہیں، یعلمکم، تمہیں سکھانے، تمہارے دین کو، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اتاکم یعلمکم معالم دینکم، معالم دینکم، کہ وہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے، واللہ ما اتانی بصورت، اور اللہ کی قسم ما اتانی بصورت، کہ میں نہیں جانتا اس صورت کو، الا وانا اعرفہ فیہا، مگر میں پہچانتا ہوں اس کی صورت کو اس میں، الا ہذہ صورتی، مگر اس صورت کو، کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم کہ اس موقع کے علاوہ جب کبھی کسی صورت میں بھی نمودار ہوتے تو عارف، میں اس کو پہچان جاتا اس میں، کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اب نا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جانتے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تو ان کا یہ بتانا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانتے تھے اور پہچانتے بھی تھے، چاہے وہ جس صورت میں بھی آ جائے۔ یہاں پر وہ آئے تھے ہمیں دین سکھانے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے، یعنی کہ اگر وہ چاہتے تو وہ خود آ جاتے اور لوگوں کو واعظ کرنے لگ جاتے کہ تمہارا یہ دین ہے، تمہارا یہ دین ہے، تو پھر عمل نہ ہوتا، تو پھر اس پر عمل نہ ہوتا۔ انہوں نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، تو یہ دین بن گیا، تاکہ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے جو بات نکلے وہ دین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے پوچھا۔ باقی اس حدیث کو لے کر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام استاد ہیں، معاذ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں، تو یہ بات دلیل ہے، آپ مجھے بتاؤ استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا جاتا ہے؟ نہیں بیٹھا جاتا نا۔ اب دو زانو ہو کر کس کے پاس بیٹھا جاتا ہے؟ استاد کے پاس بیٹھا جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام شاگرد ہیں۔ اور دوسری بات، سوال کرنے والا شاگرد ہوتا ہے کہ استاد ہوتا ہے؟ شاگرد پوچھتا ہے نا کہ استاد صاحب اس کا مطلب کیا ہے۔ اب یہاں پر جبرائیل پوچھ رہے ہیں نا کہ احسان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کی بنیادی ارکان کیا ہیں، تو اب سوال کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شاگرد، جواب دینے والا استاد۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد اور وہ شاگرد۔ اور یہاں پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کہ سائل کو جتنا پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے قیامت کب آنی ہے، لیکن یہاں پر بتایا اس لیے نہیں گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ حضرت جبرائیل امتحان لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ تو سکھا رہے ہیں،
بلکہ وہ تو سکھا رہے ہیں، امتحان نہیں لے رہے، بلکہ پوچھ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں بتایا کہ یہ جو راز ہے نا، یہ راز، یہ علم الہیہ میں سے ہے، علم اسرار الہیہ میں سے ہے، یہ راز مجھ سے فاش کیوں کرواتے ہو؟ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا حضور کو قیامت کا علم بھی دیا ہے، تفسیر ساوی میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت جمعے والے دن آئے گی، محرم الحرام کا مہینہ ہوگا اور 10 محرم الحرام کا مہینہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نشانیاں بتائی ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ رب تعالیٰ کے محبوب حضور کو پتہ تھا، لیکن آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ مخلوق سے وہ راز چھپانا مقصود تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم الہیہ میں سے تھا، اسی وجہ سے چھپایا۔ اور یہاں پر اعلم کا صیغہ ہے کہ زیادہ نہیں جانتا۔ اب اس سے جو اس میں تبدیل ہے، اس میں تبدیل میں نا زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کہ جانتا تو میں ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر علم کی نفی نہیں ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوتے ہی نا تو پھر عالم نہ کہتے لا عالم، میں جانتا ہی نہیں ہوں، میں زیادہ بھی نہیں جانتا ہوں، تو لا کہتے، یہاں پر لا نہیں عالم کا کہ جانتا تو ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی کو لے کر وہابی جو دیوبندی ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، تو ان کو یہ جواب دیا جائے کہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اس میں زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے۔ اگر رسول اللہ جانتے نہ ہوتے تو لا عالم کا صیغہ استعمال کرتے کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں، لیکن فرمایا کہ میں اتنا جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو، لیکن بتانا مقصود نہیں ہے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے۔ اور بعد میں آیا نا، رسول نے کہا کہ کیا چیز تو کہ بارش کب ہوگی، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، بارش آ گئی۔ اور دوسرا ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کل کیا ہونا ہے، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور کس نے کب مرنا ہے، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر بتایا تھا کہ اس جگہ یہ کافر مرے گا، اس جگہ یہ کافر مرے گا، اس جگہ یہ کافر مرے گا۔ تو یہ بتانا یہ کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ باقی دوسری بات رہی، اعتراض یہ رہا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کیوں ہے کہ صرف رب تعالیٰ جانتا ہے باقی کو جانتا نہیں؟ تو اس سے پتہ یہ چلا، اس اعتراض سوال بنا لینا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ یہ 5 باتیں میں نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا؟ اس کا پھر جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رب تعالیٰ، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ باتیں صرف اور صرف وحی کے ذریعے جان سکتا ہے بندہ، اور کسی ذریعے نہیں جان سکتا، صرف وحی الہی سے ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور ہم بھی مانتے ہیں کہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے وہ رب تعالیٰ سے ہی پتہ ہے، اور کہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان باتوں کا بھی رب تعالیٰ کے نیک بندوں کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو وحی کے ذریعے، اور جو اولیاء اکرام ہیں ان کو الہام کے ذریعے ان باتوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اعتراض کا جواب ہو گیا، اور یہ سارا اسی طرح آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، اور حدیث پاک تو آپ زبانی یاد کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ إِلَىٰ قَوْلِهِ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول حلال ہے تمہارے لیے سیام کی رات کو وطی کرنا حلال ہے، اس کے قول تک أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ پورا کرو روزوں کو رات تک۔ اب یہ کلام، یہ جو آیت کلیمہ چلانے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع کرنا حرام ہے، کہ پورا کرو اپنے روزے کو رات تک، اور پیچھے حلال ہے تمہارے لیے روزوں کی رات۔ اب رات صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے اور غروب آفتاب تک ہوتی ہے، غروب آفتاب تک کھانا پینا جماع کرنا یہ حرام ہے، صبح صادق سے لے کر
طلوع آفتاب تک غروب آفتاب تک کھانا پینا جمع کرنا کیا ہے جائز نہیں ہے، لیکن رات سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر صبح تابدیق تک کیا ہے جائز ہے۔ اس آیت کے چلانے کا مقصد یہ ہے، یہ عبارت النص ہوگی۔ اور محض لفظوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنابت روزے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، جنابت روزے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح جمع ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ صبح صادق تک جمع جائز ہے، حلال ہے تمہارے لیے سیام کی رات، یعنی کہ صبح صادق تک جمع جائز ہے، صبح صادق تک جمع جائز۔ اب کوئی شخص صبح اٹھا 10 منٹ پڑے تھے صبح صادق میں سے، اس نے جمع کیا، ٹھیک ہے، صبح صادق ہو گئی۔ اب اسی طرح روزہ اس نے رکھ لیا، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ صبح صادق تک کیا ہے جمع جائز ہے۔ تو جمع یہ تو لفظوں سے پتہ چل رہا ہے، یہ تو دلالت کر رہی ہے یہ آیت، لیکن لفظوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جمع روزے کے ساتھ جمع ہو سکتی، جنابت روزے کے ساتھ جمع ہو سکتی، یعنی کہ غسل فرض ہونا یہ روزے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ اب 10 منٹ ہے، اس نے جمع کر کے فارغ ہوا، روزے کا ٹائم ہو گیا، تو اب وہ روزہ رکھ لے گا، اب لہٰذا وہ جنبی بھی ہے اور روزے کی حالت میں بھی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ روزے کے ساتھ جنابت کیا ہے جمع ہو سکتی ہے، یہ اشارۃ النص ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مطلقاً قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ صبح صادق تک جمع جائز ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ اگر ہوتا شرعاً بھئی جنابت اور روزہ جمع نہ ہوتا تو شرعاً فرماتے کہ 20 منٹ پہلے تک جنابت جائز ہے، 20 منٹ پہلے تک، حالانکہ اس طرح نے مطلقاً فرمایا کہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ترجمہ کرتے ہیں۔ جب جنابت جائز ہے، پہلے سنیں، جب جنابت جائز ہے تو جنابت کے جواز سے یہ بھی پتہ چلا، اشارہ اس کی طرف بھی ملا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا بھی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ جب جنبی ہو کر فارغ ہوا، جنابت کر کے فارغ ہوا تو فوراً ہی فجر کا ٹائم ہو گیا، اب اس نے نماز تو پڑھنی ہے، تو نماز کے لیے وہ کلی کرے گا، ناک میں غسل ہے، غسل فرض ہے، غسل کو ادا کرے گا پھر ہی نماز پڑھے گا نا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ منہ میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی جائز ہے۔ جب یہ جائز ہے تو اسی سے ہمیں اشارہ مل گیا کہ کوئی چیز کو چکھنا بھی جائز ہے، کسی چیز کو چکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ مطلقاً پانی کہا نا، چاہے پانی کھارا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ وضو کرنا پڑتا ہے، تو وہ مطلقاً پانی ہے، چاہے کھارا ہو چاہے میٹھا ہو جو بھی ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چکھنا بھی جائز ہے روزے کی حالت میں۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ لفظ دلالت کر رہے ہیں کہ اس نے وضو کرنا ہے۔ اب جب چکھنا جائز ہے لیکن چکھے وہ زبان چکھے حلق تک نہ جائے، حلق میں جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ فَالْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الصُّبْحِ، پس رکنا اول صبح میں متحقق ہے جنابت کے ساتھ، جنابت کے ساتھ متحقق ہے، کیونکہ ضرورت سے ہے حلال ہونا مباشرت کا صبح تک حلال ہونا مباشرت کا، یہ ضرورت سے ہے، یہ کہ ہو جزء اول نہار سے جنابت کے پائے جانے کے ساتھ، جزء اول وہ دن سے وہ جنابت کے پائے جانے کے ساتھ ہو جائے، اور رکنا اس جز میں رکنا یہ امر ہے، امر عبد ہے، اس کو پورا کرنے کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس جز میں رکے، صبح صادق کے بعد کیا ہے رکے، اس کو پورا کرنے کے ساتھ، یعنی کہ روزوں کو پورا جب کر لے تو تب اس کو اجازت ہے۔ فَكَأَنَّ هَذَا، پس گویا کہ یہ اشارہ ہے طرف اس کے کہ جنابت نہیں ہے منافی روزے کے، اور لازم ہو گیا اس سے کہ کرلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا نہیں منافی روزے کے بقا کے، یعنی کہ کرلی کرے گا تو تب بھی روزہ باقی ہی رہے گا، اور متفردی ہوتے اس سے
اس سے مسائل متفرع ہوتے ہیں کہ جس نے چکھا شیئن کچھ بھی بفمی اپنے منہ کے ساتھ تو نہیں فاسد ہوگا اس کا روزہ، اس کا روزہ کیا ہے؟ فاسد نہیں ہوگا۔ پس بے شک اگر ہو پانی نمکین جو پایا اس نے تو اس کا ذائقہ کرلی کرنے کے وقت ہوگا تو نہیں فاسد ہوتا اس کے ساتھ روزہ۔ تو اسی سے معلوم ہو گیا کہ کیا ہے؟ چکھنا کسی چیز کو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اور معلوم ہو گیا اس سے احتلام کا حکم اور احتجام اور ادہان کا حکم، حجامت کرانے اور ادہان کا حکم، مالش کروانے کا، اور احتلام اگر آ جائے تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جنابت سے جب وہ روزہ نہیں ٹوٹتا تو یہ بھی لِأَنَّ الْكِتَابَ کیونکہ کتاب مطلقاً ہے، جب معین ہے رکنا جو لازم ہوا تین چیزوں میں سے روکنے کے واسطے کے ساتھ، تین چیزوں کو روکنے کے واسطے کے ساتھ مذکورہ اول صبح میں روزے کی حالت میں معلوم ہو گیا کہ روزے کے رکن وہ پورا کرنا ہے تین چیزوں کی انتہا کے ساتھ، تین چیزوں کی انتہا کے ساتھ، یعنی کہ تین چیز کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ آگے وَعَلَى هَذَا اور اسی پر نکلتے ہیں حکم نیت کی مسائل کے بارے میں، نیت کی مسائل کے بارے میں اسی پر حکم نکلتے ہیں۔ اب روزے کی نیت کرنے میں امام صاحب اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نزدیک رمضان کے روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے اور صبح صادق سے پہلے نہ کی تو روزہ نہ ہوگا۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے، اگر صبح صادق سے پہلے نہ کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل حدیث پاک میں ہے لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، جس نے رات سے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں، لہٰذا نیت کرنا ضروری ہے ان کے نزدیک۔ امام صاحب کے نزدیک صبح صادق سے لے کر زوال تک نیت کر سکتا ہے، زوال جو 12 بجتے ہیں ادھر تک نیت کر سکتا ہے بشرط کوئی چیز کھائی نہ ہو، روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ دلیل قرآن پاک میں اتم الصیام سے پہلے جو آئے تھے نا، اتم الصیام کھاؤ پیو، بعد میں فرمایا کہ پورا کرو روزوں کو، اتم الصیام روزے کو پورا کرو۔ اب قاعدہ ہے ایک، مامور بھی کی نیت اور ارادہ اس وقت ضروری ہوتا ہے، مامور بھی جس کام کو کر رہا ہے اس کی نیت اور ارادہ اس وقت ضروری ہوتا ہے جب امر متوجہ ہو، جب امر متوجہ ہو۔ امر کے متوجہ ہونے سے پہلے نیت کرنا مامور بھی کے یہ ضروری نہیں، اور اتمو یہ امر یہ صبح صادق کے بعد متوجہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر دن کا روزہ ہوتا ہے نا، ہر دن کا، تو صبح صادق کے بعد رب تعالیٰ کا یہ اتم الصیام والا حکم یہ دوبارہ آتا ہے رمضان مبارک میں، ہر دن دوبارہ آتا ہے، نیا ہو کر آتا ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں جب امر آئے گا تبھی ہم اس کو ادا کریں گے نا، اس کو ادا کرنے کی نیت کریں گے۔ جب امر آیا ہی نہیں ہے تو اس کو ادا کرنے کی نیت کس طرح کریں گے؟ اب اتم الصیام والے امر کے پورا کرو روزے کو، یہ صبح صادق کے بعد آتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے صبح صادق کے بعد آتا ہے۔ تو جب یہ صبح صادق کے بعد آتا ہے تو نیت بھی ہم بعد میں کریں گے، پہلے کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کر لیں تو بہتر ہے لیکن کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو جب ضروری نہیں ہے تو شرط ہی نہیں، لہٰذا اس نے نیت نہ کی، صبح صادق کے بعد زوال تک کر لی، پھر بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اب امام شافعی کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، یہ حدیث خبر واحد ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ خبر واحد ہے، اور ہم نے جو مسئلہ ثابت کیا وہ اشارۃ النص ہے۔ وہ کیا ہے؟ اشارۃ النص ہے، اور اشارۃ النص خبر واحد پر ترجیح کی حیثیت سے کبھی ہوتی ہے۔ اشارۃ النص یہ خبر واحد پر ترجیح کی حیثیت سے کبھی ہوتی ہے، یعنی کہ اشارۃ النص اور خبر واحد میں اشارۃ النص کبھی ہوتی ہے، ترجیح کی حیثیت سے، ترجیح دینا کبھی ہے اشارۃ النص کو، لہٰذا یہ حدیث کو چھوڑ دیں گے اور قرآن پاک میں اشارۃ النص پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رات، اور اس حدیث کا مطلب
اب اس حدیث کا مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رات سے نیت نہیں کی، رات سے نیت نہیں کی، اب نیت چاہے صبح 8 بجے کر لے، اس کی نیت یہی ہوگی جو کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میرا روزہ ہے، یعنی کہ 8 بجے بھی اب وہ نیت کرتا ہے تو اس کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ 8 بجے سے میرا روزہ ابتدا ہو رہا ہے، اس کی نیت یہ ہوگی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میرا روزہ ہے، اس سے لازم یہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، لہذا یہ ایک احتمال ہے۔ اور اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، جب احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے، جب کوئی احتمال ہو تو استدلال کیا ہے، باطل ہو جاتا ہے، لہذا امام شافعی اس کو دلیل بنائے اور امام مالک، بلکہ ان کا استدلال اس سے کرنا ہی درست نہیں ہے، ان کا اس آیت سے، اس حدیث سے استدلال امام مالک اور امام شافعی کا کرنا درست ہی نہیں ہے۔ پس بے شک قصد کرنا نیت کا ممور بھی کے ساتھ صرف لازم ہوتا ہے امر کے متوجہ ہونے کے وقت، یعنی کہ جب رب تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو تبھی یہ متوجہ ہوتا ہے، اور امر صرف متوجہ ہوتا ہے جزء اول کے بعد، یعنی کہ صبح صادق کے بعد متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا ہے۔ آگے آپ نکالو کنز الدقائق، والقول قولها ان اختلف فی السکوت، اور قول عورت کا قول ہوگا اگرچہ مختلف ہو سکوت میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کسی عورت کو کہتا ہے کہ جب نکاح کی خبر ملے تجھے تو تم خاموش رہے، تم کیا کرے، خاموش رہے۔ اب اطلاع ملتے ہی اس نے رد کر دیا، اس نے کہا رد کر دیا، اب نکاح نہیں ہوگا۔ اب اگر گواہ دونوں کے پاس موجود نہیں ہے، دونوں کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، دونوں کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، یا مرد کے پاس گواہ موجود ہے، تب بھی عورت کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، عورت کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ولی کے لیے صغیر کا نکاح اور صغیرہ کا نکاح، صغیر لڑکے چھوٹے بچے کا نکاح اور چھوٹی بچی کا نکاح کرانے کی اجازت ہے۔ اور ولی اسبا ہوتا ہے، اور وراثت کی ترتیب پر، یعنی کہ ولی اسبا سے مراد وراثت کی ترتیب پر، یعنی کہ جس طرح بیٹا کی ملکیت ہے تو بیٹا جب مر جائے تو سب سے پہلے باپ کو ملتا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کو ملتا ہے، تو اسی طرح وراثت کی ترتیب پر ولی اسبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان دونوں کے لیے فسق کا خیار ہے بلوغ کے بعد بغیر باپ میں اور دادے میں، اس شرط کے ساتھ القضائی فیصلہ کر دے قاضی، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ اگر اس ولی کے علاوہ باپ اور دادے کے علاوہ کوئی اور ولی ہو، ماں ہو، بہن ہو، کوئی بھی اور ہو، اور چھوٹے تھے جب، تو ان کا نکاح کرا دیا، نابالغی کی حالت میں نکاح کرا دیا، اب جب بالغ ہو گئے تو ان کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اس نکاح کو جاری رکھ سکتے ہیں، چاہے تو اس کو فسخ کر دے کہ ہم نے نکاح یہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، قاضی فیصلہ کر دے گا ان کے۔ وہ باطلا بسکوتیہ، اور باطل ہو جائے گی اس کی خاموشی اگر معلوم ہو جائے بکر، یعنی کہ لڑکی اگر باکرہ ہو اور معلوم ہو جائے کہ میں اب باکرہ ہو گئی ہوں، لیکن نکاح ہوا ہے چھوٹے ہونے کی حالت میں، باپ کے علاوہ کسی اور نے کرایا، باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے کرایا، باکرہ ہوئی، وہ معلوم بھی ہوا میں باکرہ ہو گئی ہوں، پھر بھی وہ خاموش رہی، تو اس کا جو خاموش رہنا ہے وہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہ راضی ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ بسکوت یا اس کی خاموشی کے ساتھ جب تک کہ راضی ہو جائے وہ۔ لڑکی کی سکونت خاموشی یہ جواز کی دلالت ہے، لیکن لڑکا جب بالغ ہوا تب تک اس کی ہاں نہیں ہوگی جواز
نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں راضی ہوں۔ اگر وہ راضی اس کا قول کا اعتبار ہوگا اور بچی کے لڑکی کے خاموشی کا اعتبار ہوگا۔ ولو دلالتن، اگرچہ دلالت کرتا ہو، یعنی کہ دلالتن کہے گا، لفظ سے کہے گا کہ میں راضی ہوں یا نہیں راضی ہوں۔ وتوارث قبل الفسق، اور وراثت ہوگی دونوں کی فسق سے پہلے، یعنی کہ ابھی تک بالغ نابالغ تھے یا بالغ ہو گئے ہیں، ابھی تک فسق نہیں کیا نکاح کو فسق نہیں کیا، تو وراثت ملے گی، یعنی کہ لڑکی مار جاتی ہے تو لڑکی کا جو شوہر ہے اس کو وراثت ملے گی، اگر لڑکا مار جاتا ہے تو لڑکا کے بیوی کو ملے گی۔ اور نہیں ہے ولایت بچے کے لیے اور غلام کے لیے اور مجنو کے لیے، یعنی کہ بچہ کسی کا والی نہ بن سکتا ہے، نہ غلام بن سکتا ہے، نہ مجنو بن سکتا ہے۔ بچہ نہیں بن سکتا کیونکہ بچہ خود اپنا والی نہیں ہے تو دوسرے کا کس طرح بن سکتا ہے۔ غلام بھی نہیں بن سکتا اور مجنو، غلام بھی خود اپنا نہیں ہے سرپرست تو دوسرے کا کس طرح بن سکتا ہے، اور مجنو بھی نہیں بن سکتا کیونکہ مجنو وہ ہے ہی مجنو، یعنی کہ پاگل ہے۔ اور نہ ہی کفار کے لیے مسلم پر، یعنی کہ کافر مسلمان کا ولی نہیں بن سکتا، قرآن پاک میں رب تعالیٰ کی آیت کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنین کے خلاف کوئی راہ نہیں دکھاتا۔ سبیلہ سے مراد تصرف شرعی ہے۔ کافر مسلمان کے حق میں والی نہیں، اسی لیے کافروں کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے مسلمانوں کے حق میں۔ وَإِن لَّمْ تَكُن، اور اگر نہ ہو اسبا نہ ہو، باپ دادا نہ ہو، تو ہوں گے ولایت ماں کے لیے، پھر ولایت ہوگی، یعنی کہ باپ دادا نہ ہو تو پھر ماں کے لیے ہوگی، پھر باپ کی بہن کے لیے، یعنی کہ حقیقی بہن کے لیے ہوگی، اور ماں کی بہن کے لیے، پھر ماں کی بہن کے لیے خالہ، پھر باپ کے لیے، پھر یعنی کہ اس کی ماں کی بہن کے لیے، پھر باپ کی بہن کے لیے ہوگی، پھر اولاد ان کی اولاد کی بہن کے لیے، پھر قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ذکورہم ان کے قریبی رشتہ داروں کے، واناثہم اور ان کی عورتوں ان میں سے برابر ہیں، پھر ان کی اولاد، پھر پھپھی کے لیے، پھر خالہ، پھر اخوال کے لیے، پھر خالہ کے لیے، پھر پھپھی کی بیٹیوں کے لیے، پھر خالہ کی بیٹیوں کے لیے، یہ اس ترتیب سے ہوگی کیا اسبا، یعنی کہ ولایت پہلے، یعنی کہ پہلے تو باپ کی ہوگی، پھر دادے کی ہوگی، پھر ماں کی آئے گی، پھر ماں کی آئے گی، اور پھر اس کے بعد حقیقی بہن کی، پھر ماں کی بہن کی، پھر باپ کی بہن کی، پھر اولاد ان کی اولاد کے لیے، پھر ماں کی اولاد کی ان میں سے مذکر ہو اور مؤنث ہو اس میں سے برابر ہے، پھر ان کی اولاد کے لیے، پھر پھپھیوں کے لیے، پھر چاچیوں کے لیے، پھر خالہ پھپھیوں کے لیے اخوالی کہتے ہیں، خالوں کے لیے خالات کے خالوں اور خالہ کے لیے، پھر چاچے کی بیٹی کے لیے، پھر خالہ کے لیے، یہ اس ترتیب سے ہے۔ اور بود ولی، دور کا ولی شادی کرا سکتا ہے اقرب ولی کے غائب ہونے کے وقت، اقرب ولی کے نہ ہونے کے وقت، اقرب ولی کے، اور ولی اقرب کے آنے سے نکاح، ولی بعد کے لیے نکاح کرنے کا اختیار ہے ولی اقرب کی عدم موجودگی میں، ولی بعد کے لیے شادی کروانے کا اختیار ہے ولی اقرب کی عدم موجودگی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسافت القصری، یعنی کہ دور کہیں گیا ہوا ہو تو ولی جو اقرب ہے، باپ دادا موجود نہ ہو تو ولی جو دوسرا ولی دور والا ہے، ماں بھی کرا سکتی ہے پھر شادی، اور نہیں ہوگا باطل ولی اقرب کے آنے کے ساتھ، ولی اقرب کے آنے کے ساتھ نکاح باطل نہیں ہوگا، نکاح باطل نہیں ہوگا۔ والمجنون، اور دیوانی عورت کا ولی، یعنی کہ ولی
اقرب جب آ جائے تو پھر بھی باطل نہیں ہوگا. ولی المجنون اور دیوانی عورت کا ولی لڑکا ہے اور باپ ہے، اس کا لڑکا ہے اور باپ ہے. یعنی کہ ولی اقرب جو ہے نا، ولی جو عورت مجنون ہو جائے اور اس کا بیٹا بھی ہو تو اس کا جو ولی ہے نا تو وہ بیٹا ہے اور باپ ہے اس کا. اصل قول یہی ہے، یعنی کہ بعض محققین نے یہی کہا ہے کہ اس کا باپ ہے، کیونکہ باپ میں زیادہ شفقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا ہے.